ہم قبرستان جاتے ہیں، جا کر کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، آواز آتی ہے جواب کی کسی کو؟ نہیں آتی نا۔ اگر جواب آ جائے تو آپ کا جواب نہیں آئے گا، پھر تو وہاں پر چونکہ قبرستان ہے جواب نہیں آئے گا۔ آپ تو الحمدللہ زندہ ہیں تو ہر ایک بندے کی زبان پر سبحان اللہ الحمدللہ ہونا چاہیے۔ آپ بیٹھے دل تھام کے دیکھیے، آپ دیکھیں گے جب دستار بندی کا ماحول ہوگا ان بچوں کے لیے کیا انعام کا انتظام کیا گیا ہے۔ آپ کے بچے ہیں، محلے کے بچے ہیں، اگر ان کو داد و تحسین سے آپ نوازیں گے، ان کی حوصلہ افزائی آپ کریں گے، آج یہ حافظ بنے ہیں، کل یہی عالم اور مفتی بنیں گے، یہی آپ کے درمیان یہاں بیٹھ کر کے خطاب کریں گے۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی لگا کر کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تھوڑی سی میری بات سنیے گا، غور کیجئے۔ ابھی کچھ دیر کے بعد آپ جشن دستار بندی کا حسین منظر دیکھیں گے، حسین منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ مدرسے میں طلبہ پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، طالب علم کی طریقے اور ان کے علم کا معیار، ان کا درس حاصل کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ کئی طریقے کا ہوا کرتا ہے۔ کچھ طلبہ قرآن کو دیکھ کر پڑھتے ہیں، ان کو ناظرہ خواہ کہتے ہیں۔ کچھ طلبہ قرآن پاک کے الفاظ کو سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں، ان کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ کچھ طلبہ قرآن پاک کے قواعد کو بیان کرتے ہیں، ان کو قاری قرآن کہتے ہیں۔ کچھ لوگ، کچھ طلبہ وہ ہیں کہ جو قرآن پاک کے مفہوم، قرآن پاک کے معنی و مطالب کو بیان کرتے ہیں، ان کو عالم قرآن کہتے ہیں۔ میری بات پہ غور کیجئے گا، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ کوئی بھی ہو، چاہے حافظ ہو یا قاری ہو یا عالم، سب کا مقصد قرآن ہی ہوتا ہے، سب کا مقصد اللہ کے قرآن کی تعلیم ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک باپ نے خون پسینے کی کمائی سے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا، اپنے بچے کو حافظ بنایا، اپنے بچے کو عالم بنایا۔ اس دور میں جبکہ بچے سارے گھر کے کماتے نہ ہو، گھر کا خرچ چلانا بڑا مشکل ہے۔ مطلب یہ ہے، سننے آپ میری بات کو، بھائی صاحب بیٹھ جاؤ، پھول ڈالتے رہیے، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ جاؤ۔ ہاں، یہ دستار بندی کا پروگرام ہوگا، آپ ذرا میری تقریر سنیے۔ آج میں کچھ آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ تقریر سنتے ہیں، آج دل کھول کے سنیے۔ ایک ضیاء الرحمن نعیمی آپ کو بڑا پیغام دینا چاہتا ہے۔ دیکھیے، ایک باپ نے اپنے بچے کو خون پسینے کی کمائی سے عالم دین بنایا، حافظ قرآن بنایا، اور اس مہنگائی کے دور میں جب تک گھر کے سارے بچے کماتے نہ ہو، گھر کا خرچ چلانا بڑا مشکل ہے۔ لوگوں نے کہا اگر تو اپنے بچے کو پڑھانے کے بجائے اگر تو بچے کو کمانے کے لیے بھیجتا تو تیرا بچہ کماتا، تیرے گھر کی بہار بنتی۔ لیکن نبی کے سچے غلام نے، باپ نے جواب دیا، میں مانتا ہوں اگر میرا بچہ کماتا تو گھر کی بہار بنتا، لیکن مجھے گھر کی بہار نہیں چاہیے۔ میں نے عالم بنایا، حافظ بنایا، تاکہ دین مصطفیٰ کی بہار بنتا ہوا نظر آئے۔ مجھے گھر کی بہار نہیں چاہیے، مجھے دین مصطفیٰ کی بہار چاہیے۔ ذرا سبحان اللہ تو بولیں یار، آپ کر کیا رہے ہیں؟ سنیے گا، ایک باپ نے خون پسینے کی کمائی سے حافظ قرآن بنایا۔ ذرا ذہن قریب کیجئے، لوگ کہیں گے اگر حافظ قرآن بنانے کے بجائے اگر باپ انجینئر بنا دیتا بیٹے کو، اگر وکیل بنا دیتا، اگر
डॉक्टर बना देता तो ये बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, दौलत के अंबार लगा देता, बाप को बड़ा मकान बना के देता, बाप को गाड़ियां खरीद करके देता। लेकिन बाप ने हाफिज बना दिया, बाप ने आलिम बना दिया, बाप ने मुफ्ती बना दिया। हमारे दिमाग में एक बात रहती है, अगर हाफिज बनाएंगे, आलिम बनाएंगे तो चंद हजार की तनख्वाह होगी। मेरे भाई, बात ये नहीं है, ये तलबा मेहमाने रसूल है। इन्होंने जो कुरान को पढ़ा है, कुरान जो इनके सीनों में महफूज है, वो कुरान किसी दुनियादार की किताब नहीं, वो हमारे रब की किताब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोले। देखिए तकरीर शुरू कर रहा हूं, गौर कीजिएगा, सहन ना उठे आपका। एक बाप ने अपने बच्चे को हाफिज बनाया, आपके सामने बैठे हैं, आलिम बनाया, आपके सामने बैठे हैं। एक जुमला बोलता हूं, गौर कीजिए। लोगों ने कहा इंजीनियर बनाते तो मकान बना के देता, बड़ा मकान बनाता, डॉक्टर बनाते तो बड़ा मकान बनाता, इंजीनियर बनाते बड़ा मकान बना के देता, एसी रूम लगा के देता। अल्लाह अकबर। ज़ियाउर रहमान नईमी आपको बताना चाहता है, अगर लोग ये समझते हैं कि बच्चा वही कामयाब है जो बाप को बड़ा मकान बना के दे, तो मैं कहना चाहता हूं, अगर ये डॉक्टर बेटा मकान दे सकता है, अगर वकील बेटा मकान दे सकता है, अगर इंजीनियर बेटा मकान दे सकता है, तो मैं बताना चाहता हूं, ये हाफिज़े कुरान भी अपने बाप को मकान देगा। फर्क ये होगा, दुनियादार बेटा जो मकान देगा वो जमीन पर होगा, हाफिज़े कुरान जो मकान देगा वो जन्नत के अंदर हो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल बोलेंगे आप, ऐसे नहीं थे आप, आपको क्या किसी ने मना कर दिया? हाफिज़े कुरान जो मकान देगा वो कहां होगा? सब बोले वो कहां होगा? जन्नत में। वो कहां होगा? जन्नत में। ये मेरा कहना नहीं, ये नबी ये मुख्तार का कहना है। आक़े नेमत फरमाते हैं कि जिसके बच्चे हाफिज़े कुरान हो, उनके माँ बाप के सरों पर क़यामत के दिन ऐसा ताज रखा जाएगा, जो ताज सूरज की रोशनी से ज्यादा होगा, जो चांद की रोशनी से ज्यादा होगा। महशर वाले मालूम करेंगे ये कौन लोग हैं जिनके सरों पे इतना अजीम ताज रखा गया है। आवाज आएगी, ये वो माँ बाप हैं कि जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाफिज़े कुरान बनाया, या हाफिज़े कुरान भी मकान देगा, लेकिन मकान कहां होगा? सब बोलने जरा, कहां होगा? आवाज नहीं आ रही, मैं तकरीर नहीं कर पाऊंगा आपके दरमियान में। सुभान अल्लाह बोले सारे लोग जरा मोहब्बत से, और हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। हाफिज़े कुरान जो मकान देगा। तकरीर जो है सामीन करवाते मेरे भाई, सामीन बोलते हैं तो बात समझ में आती है कि हाँ मेरी बात आप तक पहुंच रही है। हाफिज़े कुरान मकान देगा, जन्नत के अंदर हो। अल्लाह अकबर। जरा जहन को थोड़ा मेरे करीब कीजिए, देखिए, चाहे आप दुनिया में आलीशान मकान बना लें, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लें, बड़े बड़े मकानात बना लें, चाहे बंदा बिल्डिंग में रहे या झोपड़ी में, आखिरकार दुनिया से एक दिन सबको चले जाना है। बड़े बड़े मकानात में रहने वाले भी चले गए और गरीब घराने के लोग भी चले गए। मतलब ये है, चाहे एसी रूम में रहो या झोपड़ी में, एक दिन दुनिया से चले जाना है। हमें कोई बचा नहीं सकता। वो तवज्जो रखिएगा, वो मंजर जरा निगाहों के सामने लाएं। मौत का वक्त करीब है, नशा का वक्त आ गया और ये वक्त सबके ऊपर आएगा। मौत का फरिश्ता सामने खड़ा है। आप मौत को क्या समझते हैं? आक़ा नेमत फरमाते हैं, जब नशा का वक्त आता है ना, तो इतनी तकलीफ
तकलीफ होती है रूह निकलने के वक्त, अल्लाह अकबर, कि अगर बंदे के जिस्म पर 1000 तलवार के वार किए जाएं, इतनी तकलीफ नहीं होती कि जितनी रूह निकलने के वक्त हुआ करती है। अल्लाह अकबर। देखें जरा, नज़ा का वक्त आपके सामने है, ये वक्त सबके सामने आएगा। तवज्जो है आपके पीछे वालों, हाथ खड़ा करना जरा। नज़ा का वक्त सबके सामने आएगा, जरा जहन करीब कीजिए। अब मौत का फरिश्ता सामने है, अब याद आ रही है बात, पता क्या, इंसान सोच रहा है ये महल्ला छूट जाएगा, ये मकान छूट जाएगा, ये गाड़ी यहीं रह जाएगी। अब वो सोच रहा है कि अब थोड़ी देर बाद मैं चला जाऊंगा, मेरे बच्चे छूट जाएंगे, मेरी गाड़ी छूट जाएगी, मेरे मकानात यहीं रह जाएंगे, मेरी प्रॉपर्टी यहीं रह जाएगी, मेरा बैंक बैलेंस यहीं रह जाएगा। मौत के वक्त सबको पता चलता है मैं मरने वाला हूं। इतने में रूह निकलना शुरू हुई, मुझे देख के सुनिएगा, रूह निकलना शुरू हुई। अल्लाह अकबर। तकलीफ होने लगी बाप को, तकलीफ से तड़पने लगा, चूंकि रूह निकलने के वक्त बड़ी तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। बाप ने कहा बेटों से, मेरे बेटो मुझे तकलीफ है, मुझे दर्द है, मुझे बड़ी तकलीफ है, इस तकलीफ की दवा करा दो। एक बेटा इंजीनियर था, एक बेटा डॉक्टर था, एक बेटा LLB करे हुए था, एक बेटा अल्लाह अकबर बड़ा इंजीनियर था। आप अंदाजा लगाएं, बाप लेटा है कमरे के अंदर, रूह निकलने का वक्त है, बेटे ने AC खोल दी। बाप ने कहा बेटा आज सुकून AC से नहीं मिलेगा, नशा का वक्त है। एक बेटे ने फ्रिज से ठंडा पानी निकाला, अपने बाप के मुंह में डाला। बाप ने कहा बेटा आज सुकून AC से नहीं मिलेगा, आज सुकून मुझे फ्रिज के पानी से नहीं मिलेगा। पूछा तो कैसे मिलेगा? बाप ने कहा बेटा नशा का वक्त है, अगर आज मुझे सुकून मिलेगा तो अल्लाह की किताब कुरान पाक से मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। देखिए बात समझ में आ रही है आपके? जरा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा हूं, ये वक्त सबके सामने आएगा, नशा का वक्त है, रूह निकल रही है। बाप को काय की जरूरत है? सब बोले कुरान की। काय की जरूरत है? कुरान की। आज AC से सुकून नहीं मिलेगा, आज सुकून जो फ्रिज के पानी से नहीं मिलेगा, आज सुकून कुरान से मिलेगा। लेकिन बेटा है इंजीनियर, बेटा है डॉक्टर, बेटा है वकील। डॉक्टर बेटे ने कहा बजान मैं तो कुरान नहीं सुना सकता क्योंकि आपने तो पढ़ाया नहीं, मैं तो डॉक्टरी की किताबें सुना सकता हूँ। वकील से कहा बेटा तकलीफ है, कुरान सुना दो। वकील ने कहा बजान मैं कुरान नहीं जानता, आपने मुझे कुरान सिखाया कब है, मैं तो वकालत की किताबें सुना सकता हूँ। बाप तड़प रहा है, घर के अंदर रूह निकलने तैयार है, लेकिन बेटा है डॉक्टर, बेटा है वकील, बेटा इंजीनियर, कोई कुरान सुनाने वाला नहीं। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा ऐसा करो इमाम साहब को बुला लो, वो सुनाएंगे कुरान। एक बेटा बाहर निकला इमाम साहब को बुलाने के लिए, दरवाजे पर दस्तक दी तो पता चला इमाम साहब तो कहीं काम से गए हैं, का किसी और को देख लो। अब वो गलियों में घूम रहा है, काश कोई हाफिज मिल जाए, काश कोई कारी मिल जाए, काश कोई आलिम मिल जाए। जगह जगह तलाश करता रहा, अचानक से हाजी नौशाद साहब का पोता मिल गया मोहम्मद अली। उससे कहा चलो मेरे बाप की रूह निकल रही है, जरा सूरह यासीन तो सुना दो। इनको लेकर के पहुंचा अपने घर पर, दरवाजे पर पहुंचा, तवज्जो रखिएगा तो माँ के रोने की आवाज, बहन के रोने की आवाज, अल्लाह अकबर, भाइयों के रोने की आवाज, अजीज व अकरबा के रोने की आवाज। पूछा क्या हुआ? कहा कि रूह निकल गई। कैसे निकली? तड़प तड़प के निकली, तकलीफ में निकली। बाप को कोई कुरान सुनाने वाला न था, बाप को कोई सूरह यासीन सुनाने वाला न था।
تھا, تڑپ تڑپ کے روح نکلی, اللہ اکبر. لیکن اگر اسی بیٹے کو قرآن پڑھایا ہوتا, اسی بیٹے کو حافظ بنایا ہوتا, اسی بیٹے کو اگر عالم بنایا ہوتا تو نزا کا وقت آتا, یہی بیٹا وضو کرتا, وضو کر کے قرآن اٹھاتا, اپنے باپ کے سرہانے بیٹھ کر کہتا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سورہ یاسین سنا دیتا اور کہتا میرے باپ میں تجھے زیادہ بلڈنگیں نہ دے سکا, میں تجھے گاڑیاں تو نہ دے سکا, لیکن مرتے وقت میں تجھے سورہ یاسین کا شامیانہ عطا کر رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن دستار بندی, عظمت قرآن, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. آپ سننے میں کیا کہہ رہا ہوں, بیٹے کو حافظ بنایا, یہ بیٹا قرآن سنائے گا آپ کو, ذرا سبحان اللہ بولے. دیکھیے آج میرا موڈ ہے تقریر کرنے کا, سنیے گا, یہ بیٹا قرآن سنائے گا, آپ کی روح تڑپے گی نہیں, آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. نبی یہ محترم فرماتے ہیں نزا کے وقت اگر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو بندے کی روح آسانی سے نکلتی ہے. اس نے سورہ یاسین سنائی, باپ کی روح آسانی سے نکل گئی اور گویا کہ یوں کہتی ہوئی فرشتے بھی کرتے ہیں, فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ ان پہ یہ عزت ملی ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. لہذا میرے بھائی انہیں پڑھاؤ, انہیں حافظ بناؤ, اپنے گھر میں عالم پیدا کرو, اپنے بچوں کو حافظ بناؤ. اللہ کی عزت و جلال کی قسم ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے, کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا. ذرا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ بولیں ایک مرتبہ اور سنیے گا میں کیا بات کرنے لگا ہوں, توجہ کیجئے. یہ حافظ آپ کے درمیان سے فارغ ہو رہے ہیں, ان کی عزت کیجئے, ان کا احترام کیجئے, علماء کی قدر کیجئے. یہ اتنے طلبہ یہاں پر بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, حفاظ بیٹھے ہیں, بس میں بار بار کہہ رہا ہوں مجھے دیکھ کے سن لیجئے گا جو میں کہنے لگا ہوں. ان کی قدر کیجئے چونکہ یہ اللہ کے رسول کے وارث ہیں. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ بولیں. ایک روایت سنیں, غور کیجئے گا. حضرت محمود غزنبی, توجہ ہے آپ کی, سارے لوگوں کی ہاتھ اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ. آپ توجہ بھی گردن ہلا کر بتاتے ہیں, سبحان اللہ بول کر بتایا کریں. آواز آ رہی ہے, سنیے ذرا. محمود غزنوی, ان کا مقام دیکھیں, غور کیجئے گا, بڑی پیاری بات ہے. وہ بادشاہ تھے نا اپنے وقت کے, وہ کہتے ہیں میں راستے میں نکلا ٹہلنے کے لیے, اپنے غلام کو لے کر کے نکلا میں تاکہ میں ذرا سیر و تفریح کروں. محمود غزنوی کہتے ہیں کہ راستے میں نے دیکھا ایک طالب علم قرآن پڑھ رہا ہے سڑک کے کنارے بیٹھ کر. کیسے پڑھ رہا ہے؟ اللہ اکبر. اس کا عالم یہ ہے, جزاک اللہ, اس کا عالم یہ ہے. ذرا غور کیجئے, دیکھیے دکان ہوتی ہے نا, دکان, تو دکان کے اندر اگر ٹیوب لائٹ جلتی ہو تو اس کے اندر سے روشنی باہر آتی ہے نہیں, اس کے اندر سے روشنی آتی ہے باہر. محمود غزنوی کہتے ہیں میں راستے سے گزر رہا تھا, میں نے دیکھا ایک طالب علم ہے قرآن کا حفظ کرنے والا. پتہ ہے وہ کیسے پڑھ رہا ہے؟ دکان کے کنارے بیٹھا ہے اور قرآن پاک کو دیکھتا ہے, جو روشنی چھن چھن کے آ رہی تھی روشن دان سے, اس کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر کے پھر نیچے قرآن پاک کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے. محمود غزنوی کہتے ہیں میں نے دیکھا طالب علم بڑی محنت کر رہا ہے, قرآن پاک کو یاد کر رہا ہے, قرآن پاک کو حفظ کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اتنی محنت کہ روشن دان سے جو روشنی آ رہی تھی اس روشنی میں بار بار بچہ دیکھتا ہے اور قرآن پاک کو یاد کرتا ہے. کہتے محمود غزنوی میں اس کے پاس گیا اور میں نے جا کر کے کہا بیٹا اپنے گھر کیوں نہیں پڑھتے, کیا تمہارے گھر پہ روشنی
روشنی نہیں ہے. اس طالب علم نے جواب دیا حضرت میں بہت غریب ہوں, میرے گھر میں روشنی نہیں ہے, میرے گھر میں چراغ نہیں ہے, میں یہاں آ کے پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا محمود غزنوی نے یہ بتاؤ کیا تمہارے مدرسے میں چراغ نہیں جلتا؟ اس نے کہا میرا مدرسہ غریب ہے, کمزور ہے, وہاں مغرب تک چراغ جلتا ہے, مغرب کے بعد تک, اس کے بعد میں چراغ نہیں جلتا. اللہ اکبر. محمود غزنوی کہتے ہیں میں نے بچے کی جستجو دیکھی, میں نے بچے کی طلب دیکھی قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے. توجہ ہے آپ کی میں کیا بات کر رہا ہوں؟ دیکھیں بڑی آرام سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. محمود غزنوی کہتے ہیں میرے دماغ میں 3 سوال تھے. کتنے سوال؟ سب بولیں ذرا. پہلا سوال یہ تھا کہ میرا باپ سبکتگین ہے کیا نہیں. دوسرا سوال یہ تھا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں یا نہیں. تیسرا سوال یہ تھا قیامت آئے گی یا نہیں. وہ کہتے محمود غزنوی یہ تینوں سوال میرے دماغ میں رہتے تھے, میرے دماغ میں, کاش میرے ان سوالات کو کوئی حل کر دے. محمود غزنوی کہتے ہیں بچے سے ملاقات ہوئی, میں نے کہا بیٹا گھر جا کے پڑھ لو, کہا میں غریب ہوں. مدرسے میں پڑھ لو, کہا مدرسہ غریب ہے. محمود غزنوی کہتے ہیں میں نے ایک لالٹین منگوائی, بڑی لالٹین, اور اس طالب علم کو دی. میں یہ بتا رہا ہوں ان طلبہ کی قدر کیا ہے, ان علماء کا مقام کیا ہے, قرآن کے پڑھنے والوں کی عظمت کیا ہے. محمود غزنوی کہتے ہیں میں نے لالٹین بچے کے ہاتھ میں دی, بچہ غریب تھا, اس نے لالٹین لے کے ایک جملہ بولا. مراد آباد والوں توجہ رکھیے گا, ایک جملہ بولا. محمود غزنوی کہتے ہیں میں بادشاہ تھا, بادشاہ, اتنا سکون تخت پہ بیٹھ کے نہیں ملا, اتنا سکون اچھے کھانے کھا کے نہیں ملا, اتنا سکون بڑی جائیداد میں نہیں ملا, اتنا سکون بادشاہت میں نہیں ملا تو اس طالب علم کے جملے نے دیا. محمود غزنوی کہتے ہیں جب میں نے لالٹین دی نا تو بچے نے لالٹین ہاتھ میں لے کے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن دستار بندی مفتی ضیاء الرحمن صاحب قبلہ نعیمی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. سبحان اللہ تمہارا بھلا کرے. کس نے طالب علم کی خدمت کی؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ طالب علم کی خدمت کی تو طالب علم نے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے. محمود غزنوی کہتے ہیں, اس کو آپ سمجھ گئے, تقریر سمجھ جائیں گے, کہتے ہیں میں رات کو آیا, اپنے بستر پر لیٹا, بستر پر لیٹا, طالب علم کی خدمت کی, لالٹین دی قرآن کے پڑھنے والے کو. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں رات کو بستر پہ لیٹا, میری ماتھے کی نگاہیں بند ہوئی تو میری مقدر کی آنکھ کھلی. میں نے کیا دیکھا؟ مدینے کے آقا تو عالم کے دولا مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت میرے خواب میں تشریف لے آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ سبحان اللہ کل بولیں گے اور بولیں ذرا محبت سے. خواب میں تشریف لے آئے. پتا پھر کیا ہوا؟ کتنے سوال تھے ان کے؟ 3 سوال تھے نا. میرا باپ سبکتگین ہے کیا نہیں, علماء انبیاء کے وارث ہے یا نہیں, اور قیامت آئے گی یا نہیں. محمود غزنوی کہتے ہیں جب کائنات کے رسول میرے خواب میں آئے نا, ایک ہی جملے میں تینوں سوالوں کے جواب دے دیے اور خواب میں آ کے مجھ سے کہا او سبکتگین کے بیٹے, آج جو تو نے میرے وارث کی خدمت کی ہے, کل قیامت میں اس کا بدلہ دوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تینوں سوالوں کے جواب دے دیے. تیرا باپ سبکتگین ہے اور علماء انبیاء کے وارث ہیں, قیامت میں اس کا بدلہ دوں گا. پتا کیا چلا؟ اہل مراد آباد طلباء کی خدمت کی جائے, حفاظ کی مدد کی جائے. پتا ہے آپ کو؟ اللہ اکبر. تو ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول آ کر کے بشارت دیتے ہیں. ذرا سبحان اللہ بولیے. ایک حدیث پڑھ کے سنا دوں اور محبت سے کہیں یا رسول اللہ. اتنے جو ہے نا
भोले बन के मत सुनिए, इनका मकाम बता रहा हूं, इनकी मदद करने का हदीस सुनिएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन आना आलिमन औ मुतअल्लिमन बिक़लमिन मुनकसिरिन औ बिक़िरतासिन फकअन्नमा बनल काबता 70 मर्रतन। अगर हदीस का तर्जमा सुन के भी सुभान अल्लाह नहीं बोले तो शायद मैं समझूंगा तकरीर आप नहीं समझ पाए हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने किसी आलिम की मदद की, किसी तालिबे इल्म की मदद की, कैसे? एक कलम दे करके, एक कॉपी दे करके, चाहे एक कलम दे दिया हो अपने किसी आलिम को, एक कॉपी दे दी हो अपने किसी आलिम को, किसी हाफिज को आपने कलम दे दिया, किसी हाफिज को आपने घड़ी दे दी, किसी हाफिज को आपने नजराना दे दिया। मेरे नबी फरमाते हैं किसी आलिम की मदद की या मुतअल्लिम की एक कलम के जरिए या एक कॉपी के जरिए फकअन्नमा बनल काबता 70 मर्रतन, तो गोया कि वो ऐसा है कि उसने 70 मर्तबा काबे को अपने हाथों से बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब लाजवाब। 70 मर्तबा काबे को तामीर किया। मुझे बताओ 70 मर्तबा कैसे बनाओगे? 70 मर्तबा तो नहीं बना सकते ना, लेकिन तालिबे इल्म का मकाम देखें, अल्लाह ने इनको कितना बड़ा मकाम दिया है। अल्लाहु अकबर। जरा सुभान अल्लाह बोले एक मर्तबा और बोले या रसूल अल्लाह। एक नारा लगाओ, नारे तकबीर, से बोलिए नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, अजमत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जल्दी से सुनिए, इनकी फजीलत मदद करने का ये मकाम है। एक रिवायत पढ़ रहा हूं, देखिए इल्मी बात है, आपको समझनी पड़ेगी। ये लताइफ अशरफी किताब का नाम है और इसको लिखने वाले अल्लाहु अकबर मलफूजात हैं उनके मखदूम अशरफ सिमनानी के। बहुत गौर से सुनिएगा, जरा सारे उलमा तवज्जो से सुनिए। बात ये है, कुरान पाक की एक आयत करीमा है, आयत या लैतनी कुंतु तुराबा, या लैतनी कुंतु तुराबा। पीछे वाले भी सुनिए, कुरान पाक की आयत है या लैतनी कुंतु तुराबा। इसका तर्जमा है काफिर कहेगा क़यामत में काश मैं मिट्टी हो जाता, काफिर कहेगा। लेकिन एक आयत की एक तफसीर नहीं होती, एक आयत की बहुत सारी तफासीर होती हैं। मखदूम अशरफ सिमनानी ने इसकी तफसीर जो बयान की है, बस मैं आपसे चाहता हूं आप इसको समझ लीजिए, मैं तकरीर मुकम्मल करने लगा हूं। अल्लाहु अकबर। आप फरमाते हैं यहां पर जो कुरान में ना या लैतनी कुंतु तुराबा, यहां तुराब से मुराद काफिर नहीं है, मिट्टी नहीं है, बल्कि यहां पर मुराद है तुराब से एक काफिर का नाम तुराब था। किसका नाम? काफिर का नाम। सब बोले काफिर का नाम क्या था? तुराब था, तुराब था। यहां तुराब से मुराद मिट्टी नहीं, बल्कि यहां तुराब से मुराद एक काफिर का नाम है। वो कौन था? तवज्जो रखिए। एक काफिर का नाम था तुराब। वो रास्ते से गुजर रहा था, अपने किसी काम से जा रहा था, रास्ते में गुजरते गुजरते एक तालिबे इल्म अपनी पढ़ाई कर रहा था, एक कुरान का पढ़ने वाला, एक कुरान का सीखने वाला, कुरान पढ़ रहा था या कुछ लिख रहा था, उसके हाथ से कलम जमीन पर गिर गया। वो ऊपर बैठा था, कलम जमीन पे गिरा। ये काफिर जिसका नाम तुराब था, ये गुजर रहा था रास्ते से, इसने कलम उठा के तालिबे इल्म को दे दिया। हालांकि काफिर था, लेकिन कलम उठा के कुरान के पढ़ने वाले, दीन के पढ़ने वाले को दे दिया। कलम खरीद के नहीं दिया, उसी का कलम उसी को उठा के दिया। मखदूम अशरफ फरमाते हैं अल्लाह को ये बात इतनी पसंद आई उस काफिर की जिसका नाम तुराब था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको ईमान की दौलत अता फरमाई। मरने से पहले वो मोमिन हो गया, कलमा पढ़ के दुनिया से गया। तवज्जो रखिएगा, जब क़यामत के मैदान
قرآن میں کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے۔ کافر جہنم میں جا رہے ہوں گے اور وہ تراب جو کہ پہلے کافر تھا، ایک طالب علم کو قلم دیا، اللہ اکبر، تو اللہ نے اسے ایمان کی دولت دی، وہ جنت میں جا رہا ہوگا۔ مجھے دیکھ کے سنیے گا، جب وہ جنت میں جا رہا ہوگا نا تو یہ کافر جو جہنم میں جائیں گے یہ دیکھ کر کہیں گے یا لیتنی کنتو ترابا، کاش ہم بھی تراب ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کاش ہم بھی تراب ہوتے، مطلب کیا؟ کاش ہم بھی تراب کی طرح کوئی عمل کر لیتے، کاش ہم تراب کی طرح کسی طالب علم کی خدمت کر لیتے، کاش ہم اس تراب کی طرح کسی طالب علم کو قلم اٹھا کر دے دیتے۔ تو آج ہم جہنم میں نہیں جاتے بلکہ ہم جنت میں چلے جاتے، ہم کافر نہیں رہتے۔ اہل مراد آباد مجھے بتائیے، ایک کافر اگر طالب علم کو قلم اٹھا کے دے دے تو میرا رب اسے ایمان کی دولت عطا فرما دے، تو جو مسلمان اللہ اکبر ان طلبہ کی مدد کریں اور جس گھر میں یہ حافظ ہوں، جس گھر میں یہ قاری ہوں، ان کی شان، ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کے محلے سے تو حافظ فارغ ہو رہے ہیں، آپ کی خوش نصیبی کا عالم اللہ اکبر۔ آپ غور کریں، ایک کافر اگر قلم اٹھا دے اللہ ایمان کی دولت دے دے۔ میں جملہ بولتا ہوں، آپ سن کے سبحان اللہ بولیے گا۔ کافر قلم اٹھا دے اللہ جنت دے دے، میرا ایمان ہے اگر محلے سے حافظ فارغ ہو تو اللہ سب کو جنتی بنا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اللہ سب کو کیا بنا دے؟ جنتی بنا دے۔ اگر ایمان ہو تو سبحان اللہ بولو سب لوگ۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی ان کی عظمت بہت ہے، ان کا مقام بہت ہے۔ پتہ ہے آپ کو، ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، نبی محترم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بالکل مجھے دیکھ کے کان کھول کے سنیے گا، یہ اعلان کائنات کے رسول امام الانبیاء کا ہے۔ نبی محترم کہتے ہیں تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، قرآن کو سکھائے۔ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے، قرآن کو پڑھائے۔ تم میں افضل وہ ہے جو قرآن کو پڑھے، قرآن کو پڑھائے۔ دنیا والے کہتے ہیں بلڈنگیں بنانے والا بہتر ہے، دنیا والے سمجھتے ہیں جس کے پاس گاڑیاں زیادہ ہوں وہ بہتر ہے، جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہو وہ بہتر ہے، جس کے پاس کھیت کھلیان زیادہ ہو وہ بہتر ہے۔ اہل مراد آباد دنیا والے کسی کو بھی بہتر کہیں وہ بہتر نہیں ہوتا، جس کو مدینے والے بہتر کہیں وہ کل بھی بہتر تھا، آج بھی بہتر، قیامت تک بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے پڑھنے والے افضل ہیں، ذرا سبحان اللہ بولیے۔ دیکھیے ان کو افضل ماننا پڑے گا، ان کو بہتر ماننا پڑے گا۔ پتہ ہے کیوں؟ ان کو بہتر انہوں نے کہا ہے کہ جن کا میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو بہتر انہوں نے کہا ہے۔ اگر نبی سے سچی عقیدت و محبت و الفت ہے، انہیں اپنے معاشرے میں چاہے وقت کا امیر ہو، وقت کا ایم ایل اے ہو، وقت کا کوئی بھی آدمی ہو، اللہ اکبر، لیکن ان کو اس سے بہتر ماننا پڑے گا، چونکہ ان کو بہتر انہوں نے کہا ہے، جن کی وجہ سے یہ کائنات کا نظام بنا ہے، جن کی وجہ سے کائنات کا ذرہ ذرہ بنا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول نے ہمیں میسج دے دیا، میری امت کی بہترین جماعت اگر دیکھنا ہو علماء کو دیکھیں۔ سبحان اللہ، اور بولنے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو الحسین شاذلی، نام بولیں سب، کیا بولا میں نے؟ ابو الحسین شاذلی، توجہ ہے آپ کی؟
ایک بڑی پیاری بات کرنے لگا ہوں، پھر آخری بات مکمل کر لوں گا۔ ابو الحسین شاذلی، پیچھے والوں کو آواز آ رہی ہے؟ سبحان اللہ بول دیں۔ ابو الحسین شاذلی بایزید بسطامی کے مزار پہ پہنچے، اللہ کے ولی ہیں، بایزید بسطامی کے مزار پر، عمر ہے 15 سال۔ کتنے سال؟ 15 سال۔ سب بولیں، میں اس لیے بلوا رہا ہوں تاکہ کچھ بات آپ کو یاد ہو جائے۔ عمر ہے 15 سال۔ 15 سال کا بچہ ہی ہوتا نا، شاید اس پہ آپ سبحان اللہ بولیں گے جو کہنے لگا ہوں۔ بایزید بسطامی کے مزار پہ پہنچے، فاتحہ پڑھی اور جا کر کے بولے میں نے سنا ہے اللہ کے ولیوں سے کچھ مانگا جائے تو ملتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ کا عقیدہ ہے ملتا ہے؟ جی جس کا عقیدہ ہاتھ اٹھا دے ذرا، ملتا ہے نا ولیوں سے؟ اب جس کا نیچا رہے گا میں سمجھوں گا شاید اس کا عقیدہ نہیں ہے، سب کو اٹھ گیا نا۔ بایزید بسطامی کے مزار پہ پہنچے، کہا میں نے سنا ہے اللہ کے ولیوں سے جو مانگا جائے ملتا ہے۔ بایزید بسطامی کی قبر سے آواز آئی، بیٹا صحیح سنا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور تھوڑی آواز بڑھ جائے آپ کی ذرا تو میں بات کو آگے بڑھا لوں۔ بیٹا صحیح سنا ہے، ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا قبر سے آواز آ رہی ہے، قبر سے۔ کہا بیٹا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ ابو الحسین شاذلی 15 سال کی عمر، کہا کہ بایزید بسطامی سے کہا مال و دولت نہیں چاہیے، جاؤ عشمت نہیں چاہیے، میں چاہتا یہ ہوں کہ قرآن پاک مجھے یاد ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہو جائے؟ قرآن پاک مجھے۔ قرآن پاک یاد کرنے میں محنت پڑتی ہے نہیں، حافظ بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی محنت سے یاد کرتے ہیں، لیکن میرے بھائی اللہ کے ولیوں کا کرم ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا مدرسے جاؤ یاد کرو محنت کرو پھر حافظ بنو گے، یہ نہیں کہا۔ یہ تو اللہ کے ولی ہیں، میرے آقا کے امت کے ولی، ان کی شان یہ ہے جب کہا نا بایزید بسطامی سے میں حافظ بننا چاہتا ہوں، میں قرآن پاک کو یاد کرنا چاہتا ہوں، بایزید بسطامی کی قبر سے آواز آئی بیٹا گھر جاؤ، اللہ نے چاہا گھر پہنچنے سے پہلے پورا قرآن تمہارے سینے میں محفوظ ہوگا۔ بایزید بسطامی کی چوکٹ کو چوم کر ابو الحسین شاذلی نکلے، وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت و جلال کی قسم میں گھر کی چوکٹ پہ پہنچا تھا، پورا قرآن میرے سینے میں محفوظ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد بہت خوب، سبحان اللہ۔ پورا قرآن مجھے یاد تھا، مدرسے میں نہیں گئے لیکن اللہ کے ولی کی نگاہ کرم ہو گئی، اللہ اکبر، تو حافظ قرآن بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یا سبحان اللہ تو بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا میں جاتا ہوں جلسوں میں بولتے ہیں لوگ، سنیں آپ، حافظ قرآن بنا دیا، مطلب یہ بتا رہا ہوں سب سے بڑی دولت حافظ قرآن کی ہے۔ اللہ نے جس کو یہ دولت دے دی بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ میرے بھائی اتنے لوگ آپ بیٹھے ہو، دیکھیے سنیے گا، ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو بڑی توجہ طلب، پتا کہاں کی؟ رامپور کی، اور سن لو کہاں کی؟ رامپور تو قریب ہے نا آپ کے جی، وہاں پر مزار ہے حافظ شاہ جمال اللہ کا۔ سبحان اللہ۔ شاید آپ گئے بھی ہو، سبحان اللہ تو بول دو۔ سبحان اللہ۔ حافظ شاہ جمال اللہ رامپوری، اگر نہیں گئے ہو تو جائیے گا، ان کی تاریخ میں پتہ کیا ہے؟ کچھ لوگ آئے رمضان سے پہلے اور آ کر کے کہا حضرات ایک حافظ دے دو، آتے نا لوگ، ایک حافظ دے دو قرآن کے لیے چاہیے، ایک حافظ دے دو۔ آپ کے پاس آئے شام کے وقت، حافظ شاہ جمال اللہ رامپوری نے کہا ایسا کرو رات ٹھہر جاؤ صبح دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہتے وہ لوگ رات کو ٹھہرے، 4-5 لوگ تھے، جب صبح ہوئی انہوں نے کہا حضرت آج چاند دکھ جائے گا، حافظ چاہیے۔ آپ نے کہا جاؤ فجر کی نماز کے بعد جو چرائے پر سب سے پہلا بندہ ملا اسے لے آؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو بولو۔
سبحان اللہ اسے لے آؤ. حافظ شاہ جمال اللہ رامپوری نے کہا اسے لے آؤ. کہتے ہم گئے, چوراہے پر کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے دیکھا ایک پنڈت پوجا کرنے کے لیے اپنا سامان لے کر کے جا رہا تھا. اللہ. کہتے ہم نے بات کی, حضرت نے کہا تھا جو پہلا بندہ ملے, پہلا بندہ تو پنڈت مل گیا, اب کیا کرے؟ دوسرے نے کہا حضرت نے یہ نہیں کہا تھا پنڈت ہو یا مسلمان جو ملے لے آؤ, کہا کہ اسی کو لے کر چلتے ہیں. تاریخ گواہ ہے اسی پنڈت کو لے کر حافظ شاہ جمال اللہ رامپوری کی بارگاہ میں پہنچے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے یہ نہیں کہا کسے لے آئے, آپ نے پنڈت کو اپنے سینے سے لگایا. سبحان اللہ. اور بولو سبحان اللہ ذرا. سینے سے لگایا اور سینے سے ہٹا کر بولے بتاؤ. تو پنڈت نے جواب دیا حضرت 15 پارے مجھے یاد ہو گئے. دوبارہ سے سینے سے لگایا, پوچھا بتاؤ اب کیا حال ہے؟ پنڈت نے کہا پورے 30 پارے میرے سینے میں بس گئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن دستار بندی, عظمت قرآن, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. ایک بار لگایا 15 پارے, دوبارہ لگایا 300 پارے. تاریخ رامپور کی گواہ ہے. پنڈت کو حافظ مسلمان بنا کے حافظ شاہ جمال اللہ رامپوری نے کہا چاند دکھے گا شام کو, حافظ میں نے تیار کر دیا ہے, لو لے کر کے جاؤ. وہ اللہ اکبر جو کہ پنڈت تھا, ایمان کی دولت سے محروم تھا, ایک اللہ کے ولی کی نگاہ کرم پڑی تو مسلمان تو بنایا, حافظ بنا کے مصلی امامت پر کھڑا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پورے مہینے تراویح پڑھائی. سبحان اللہ. اور بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے بھائی جن کے گھر میں حافظ ہے نا بڑے خوش نصیب ہے وہ, یہ بڑی دولت ہے. آخری بات سمیٹنے لگا ہوں, ان کی قدر کرو, محبت رکھو اور دین کی خدمت کرتے رہو. علماء سے کہوں گا دین کی خدمت کرتے رہو. بس جلدی سے بات کو مکمل کرنے لگا ہوں, توجہ ہے آپ کی, وہ توجہ سے نچوڑ دے رہا ہوں میں آپ کو. اور دستار بندی کا حسین منظر دیکھ کے جائیے گا. اور ایک بڑی کام کی بات جو آخر میں میرا آخری موضوع ہے, سنیے. دین کی خدمت کرنے والے, قرآن کو پڑھنے والے, قرآن کو سیکھنے والے, دین کی خدمت کرنے والے کبھی نہیں مرتے. اگر عقیدہ ہو تو سبحان اللہ بول کے ہاتھ کھڑا کرو ذرا. سبحان اللہ. کبھی نہیں مرتے. دین کی خدمت کرنے والے کبھی نہیں مرتے. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. غریب نواز, کون, کیا نام لیا میں نے؟ غریب نواز. غریب نواز کے نام سے سبحان اللہ نہیں بولا, ارشاد بھائی نے بھی نہیں بولا. بھائی غریب نواز سنجر کی سرزمین سے آئے تھے ہندوستان. کوئی خاندان نہیں, کوئی قبیلہ نہیں, کسی سے جان پہچان نہیں, انجان سرزمین, انجان جگہ, ہندوستان کی سرزمین پہ آئے, دین کی خدمت کی, دین کے پرچم کو بلند کیا. بتاؤ اہل مراد آباد 800 سال گزر گئے لیکن میرا خواجہ اپنی قبر میں رہ کر ہندوستان پہ آج بھی حکومت کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. ایک انگریز نے کہا تھا, انگریز نے, ایک قبر ہندوستان میں ایسی ہے, قبر ایسی ہے جو پورے ہندوستان پر حکومت کرتی ہے. سبحان اللہ. پوچھا وہ کس کی قبر ہے, اس نے بتایا وہ قبر غریب نواز کی ہے. بے شک. غور کیجئے, انجان جگہ سے انجان سرزمین, کوئی قبیلہ نہیں, کوئی خاندان نہیں, کوئی جان پہچان نہیں, یہاں کے دن کی خدمت کی. 800 سال گزر گئے لیکن آج بھی لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے مجھے بتائیے. ایک بندہ وہ ہے اپنے خاندان کے قبرستان میں دفن ہو, اپنے قبیلے والوں میں دفن ہو, اپنے محلے
کے قبرستان میں دفن ہو، 50 سال نہیں گزرتے، کوئی نام و نشان بتانے والا نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، کہاں گئی قبر، کہاں گیا قبر کا نشان؟ لیکن ایک غریب نواز ہیں، سالوں گزر گئے لیکن آج تک قبر کا پتہ بھی ہے، ان کے ماننے والے بھی موجود ہیں۔ پتہ ہے آپ کو، خواجہ غریب نواز کو ان کی شخصیت نے نہیں بلکہ دین کی خدمت نے بچا رکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ مزاج یہ ملا مراد آباد والوں، جو دین کے لیے مرتے ہیں دین ان کو بچا لیتا ہے، دین ان کو مٹنے نہیں دیتا، دین ان کو باقی رکھتا ہے۔ جو دین سے ہٹ جائے، محلے کے قبرستان میں دفن ہو جائے، محلے کے قبرستان میں، تو 20-30 سال کے بعد کوئی بتانے والا نہیں رہتا۔ لیکن ایک وہ بندہ جو دین کے لیے مرے، سالوں گزر جائیں، اسے دنیا بھلا نہیں سکتی۔ دیکھیے میں بول رہا ہوں اور بولتے بولتے سن کر سبحان اللہ بولیے گا۔ صابر پاک کلیری، زمانہ گزر گیا، آج بھی زندہ ہیں۔ اللہ اکبر، غوث اعظم دستگیر، زمانہ گزر گیا لیکن دین کی خدمت نے زندہ رکھا ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی آج بھی اپنی قبر میں زندہ ہیں، انہیں دین کی خدمت نے بچا رکھا ہے۔ اللہ اکبر، مخدوم اشرف سمنانی اپنی قبر میں زندہ ہیں، ان کو دین کی خدمت نے بچا رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اور آپ دیکھ لیں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی اپنی قبر میں زندہ ہیں، انہیں دین نے بچا رکھا ہے۔ بابا فرید الدین اپنی قبر میں زندہ ہیں، انہیں دین نے بچا رکھا ہے۔ مجدد الف ثانی اپنی قبر میں زندہ ہیں، انہیں دین نے بچا رکھا ہے۔ خواجہ شمس الدین التمش انہیں دین کی خدمت نے بچا رکھا ہے۔ سلطان علاء الدین انہیں دین کی خدمت نے بچا رکھا ہے۔ شاہ برکت اللہ وہ اپنی قبر میں زندہ ہیں، انہیں دین کی خدمت نے بچا رکھا ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی اولیاء کرام آپ کو ملیں گے، انہیں دین کی خدمت نے بچا لیا ہے، وہ اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ اور آپ چلیں بریلی شریف اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت 100 سال سے زیادہ گزر گئے لیکن اس پتلے جلیل نے، اس مرد مجاہد نے دین کی جو خدمت کی، اس خدمت نے ایسا بچا لیا۔ 100 سال سے زیادہ گزر گئے لیکن آج آپ دیکھ لیں ہر محفل میں رضا رضا، خانقاہوں میں رضا رضا، محفلوں میں رضا رضا، ہندوستان میں رضا رضا، یونیورسٹیز میں رضا رضا، امریکہ میں رضا رضا، تھائیلینڈ میں رضا رضا، ساؤتھ افریقہ میں رضا رضا، پاکستان میں رضا رضا، امریکہ کی یونیورسٹیز میں رضا رضا، کونے کونے کی دنیا کے اندر رضا رضا۔ اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے وادی رضا کی کوئی ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، عظمت علم دین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آپ کو آخر میں دے رہا ہوں، سننے آپ میری بات کو۔ دین کی خدمت کرنے والے کبھی نہیں مرتے، دین کی خدمت کرنے والے ہمیشہ، سب بولے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں، ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، وہ کبھی نہیں مرتے۔ اعلیٰ حضرت اللہ اکبر 100 سال سے زیادہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، مفتی رفیق خان صاحب نعیمی قبلہ، مفتی رفیق خان صاحب نعیمی قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹھے بیٹھے جلدی سے، بس 5 منٹ اور برداشت کیجئے، محبت سے بولیں یا رسول اللہ۔ میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے، بس جلدی سن لیں، بات مکمل ہو گئی ہے میری، بس 2 جملے رہ گئے اس کے۔ کیا کہہ رہا تھا میں آپ سے، میرے بات میں آپ کو پرنسپل فیضان عبداللہ شاہ حضرت علامہ مولانا رفیع صاحب کی تقریر سماعت کرنی ہے۔ ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا آج آپ سے، مجمع پورا بھر گیا، سارے لوگ آ گئے اور دستار بندی کا حسین منظر دیکھیں گے۔ بس آخری بات سنیں جو میں کہہ رہا تھا، دین کی خدمت کرنے والے ہمیں
ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. ہاتھ اٹھائیں ذرا سب لوگ. ہمیشہ زندہ رہتے ہیں, وہ کبھی نہیں مرتے. اعلی حضرت کو 100 سال سے زیادہ گزر گئے, آج بھی زندہ ہیں. مفتی اعظم ہند اپنی قبر میں آج بھی زندہ ہیں. حضور تاج الشریعہ اپنی قبر میں آج بھی زندہ ہیں. اور آپ کے مراد آباد کے دین کی خدمت کرنے والے حضور صدر الافاضل جامع نعیمیہ کو قائم کرنے والے اور تفسیر اس امت کو دینے والے اپنی قبر میں آج بھی زندہ ہیں. ہمیں مزاج ملا دین پہ مرنے والے, دین کی خدمت کرنے والے ہمیشہ زندہ و جاوید رہتے ہیں. دین انہیں کبھی مٹنے نہیں دیتا. سبحان اے اللہ. قول محمد, قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. دل میں آیات اترتی تو اجالا ہوتا, نفرت و بغض کو سینوں میں نہ پالا ہوتا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زندہ باد, زندہ باد.